کہ تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع یہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عطا نہیں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، عرش پر بھی آپ کی گزر ہے، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ہمارے قلب کی اتھا گہرائیوں میں کون سی بات چھپی ہوئی ہے یا رسول اللہ، یہ بھی آپ کو پوشیدہ نہیں ہے۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر یہاں نہیں، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس کائنات کو ایسے ملاحظہ فرماتے جیسے ہتھیلی۔ تو میرے بچے پیارے سے بھائیوں، نہیں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت و قدرت عطا کی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے وہ اللہ کے بندوں پر کے قلبوں پر تصرف کرتے ہیں اور ان کے اندر اچھی بات ڈال دیتے ہیں، ان کے اندر سے اچھی بات نکال لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں جس سے اس بات کا پتہ چلے گا کہ یہ کیسے، اس کی جو دلیل محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ مشکوہ شریف میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضرت واجفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی تھے، یہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرماتے جب میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تم نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی ہاں۔ گویا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے آتے ہی یہ جان لیا کہ یہ کیا کام لے کر آیا، یہ قلب کے اندر جو ان کی بات تھی یہ کس کو کیسے جانا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو دل فرش پر ہے تیری نظر۔ تو صحابی نے عرض کی، جی ہاں آقا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک، انگلیاں مبارک جمع کر کے ان کے سینے پر لگائی اور 3 بار فرمایا، اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو۔ نیکی وہ ہے جس پر طبیعت جمے اور جس پر دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے کہ طبیعت میں چبھے اور دل میں کھٹکے اگرچہ لوگ اس کا فتویٰ دے دیں۔ یہ حدیث پاک ذرا سمجھ لیجیے گا۔ اول تو یہ بڑی پیاری بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ نیکی وہ جو دل میں جمے اور دل مطمئن، اور گناہ وہ جو دل میں کھٹکے۔ چبھے، یہ بڑا پیارا ایک فارمولہ ہمیں حدیث پاک میں ملا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دل سے فتویٰ لو۔ مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی شرح میں جو کچھ بیان کرتے تھے خلاصہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے قلب پر اپنی انگشت سے انگلیاں مبارک رکھ کے آپ کی نفس کو نفس مطمئنہ کے درجے پر بٹھا دیا۔ اس قدر آپ کے درجے بلند ہو گئے، اس قدر آپ کی پرواز چلی گئی۔ یہ نفس کی کس میں ہوتی ہے؟ نفس امارہ۔ نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں جو گناہوں کی طرف لے کے جائے۔ جیسے ہم لوگ نفس امارہ کے مارے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں گناہوں کا بڑا شوق ہے، گناہ کرنے سے ہمیں بہت لذت ملتی ہے، گناہ نہ ہو تو ہمیں مزہ نہیں آتا۔ کئی جیسے ہوتے ہیں جن کو غیبت کرنے کی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ جب تک غیبت نہ کریں، کسی کی برائی بیان نہ کریں تو ان کو مزہ نہیں آتا، نیند نہیں آتی کہ یار آج اپنوں نے کسی کی برائی نہیں کری، بغیر کسی کی برائی کر ہم سو کے دے سکتے ہیں۔ کسی کو گانے باجے کی ایسی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو فلم ڈراموں کی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ان گناہوں کے بعد اسے احساس عصیاں بھی نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی کہ ندامت ہو، گناہوں کا احساس ہو، کیونکہ ندامت جو شے لاتی ہے اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔
نفس لوامہ یہ گناہ ہو جانے کے بعد یا گناہ کے اوپر یہ ملامت کرتی ہے نفس لوامہ کہ یہ تو نے کیا کر دیا. تو نفس لوامہ جب ہوتی ہے تو وہ ندامت لاتی ہے. اور اب ہم غور کریں ہمارے پاس نفس لوامہ ہے کہ نفس امارہ. مثال کے طور پر کسی نے کسی کا قرضہ لیا. آج کل قرضے کا بڑا مطلب دور ہے کیونکہ قرضہ ہو یا دین ادھار کا لین دین چل ہی رہا ہے. قرضہ لیا, قرضہ کھا گئے, مال کھا گئے, بھاگ گئے, کوئی ندامت کوئی افسوس. بلکہ اس وقت تو کہتے ہیں کہ بزنس ٹرین ہے, بزنس ٹرین کہ لوگوں سے ادھار پر مہنگے داموں پر ادھار مال خریدتے ہیں. مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے کی چیز ادھار پر خرید لی, 6 مہینے کے ادھار پر خرید لی آپ سے 1 کروڑ روپے کی چیز, اور کیش پیمنٹ پر 90 لاکھ روپے میں بیچ دی, 10 لاکھ روپے کا نقصان. اب یہ اس کو پیمنٹ کرنی 6 مہینے میں. ٹھیک ہے, وہ مالک تھا, وہ مہنگا لے کر سستا بیچے, سستا لے کر مہنگا بیچے شریعت کے مطابق, تو اس کی کوئی پکڑ نہیں. لیکن اگر اس کی نیت میں یہ فساد ہے کہ میں اس طرح ادھار کا مال لے کر کیش پر بیچتا رہوں اور یوں کروڑوں روپے جمع ہو جائے گی میرے پاس, کیش پیمنٹ جمع ہو جائے گی, اور یوں میں مطلب لوگوں کے پیسے لے کر ویزے نکالنا مشکل نہیں ہے. کسی ملک میں جا کر پھر اپنی زندگی گزارو گا, کون پکڑ نہیں آتا, کون کچھ نہیں آتا ہے, دیوالیہ ہو جائے گا, اگلا مطلب کہ ہڈبل ہو جائے گا اس کا زیادہ, اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی, اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے, میرا تو گزارا ہو جائے گا, میری تو اچھی زندگی بن جائے گی. اس طرح کی مطلب کہ نیت فاسدہ کے ساتھ آج ہماری بازار کے اندر لوگ بیٹھے اور یہ واقعہ دیتے ہیں. آئے دن آپ کو خبریں آتی ہیں فلاں پارٹی بیٹھ گئی, فلاں پارٹی بیٹھ گئی, فلاں مطلب فیکٹری بیٹھ گئی, فلاں بیٹھ گئی. اب ایسے واقعات ہو رہے تو یہ ایک ایسی بددیانتی ہمارے کاروبار میں داخل ہو چکی ہے. لوگوں کی نیتوں میں اتنا فساد آ گیا, اتنا فساد آ گیا ہے کہ بس مال آنا چاہیے, کہاں سے آتا ہے اس کی کوئی نہیں. حل میں مزید, جتنا کھاتے ہیں پیٹ بھرتا ہی نہیں, جتنا کھاتے ہیں پیٹ بھرتا ہی نہیں. یعنی حرام کھا کر بالکل سے گندا ہو گیا دماغ اور دل کہ ندامت ختم ہو گئی. یہ نفس امارہ کی شرارت ہوتی ہے, یہ نفس امارہ کراتی ہے, نہ جانے یہ نفس امارہ میں کہاں تک لے کے جائے گی. تو جسے نفس لوامہ نصیب ہو جائے نا تو وہ اگر بتقاضۂ بشریت گناہ کر جاتا ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, ہم بندے گندے گناہ ہو جاتا ہے, بدنگاہی ہو جاتی ہے, کوئی غیبت ہو جاتی ہے, کسی سے چگلی ہو گئی, کوئی ایسی بے احتیاطی والی بات ہو گئی, لیکن اسے فوراً نفس لوامہ اگر اس کا ہوگا نا تو فوراً اس کی گرفت کرے گا کہ دیکھو تو نے غلط بات کی. یہ اندر سے آواز آئے گی یہ غلطی ہو گئی, آئے یہ کیا کر دیا, کیوں فلم کے سامنے بیٹھ گیا, کیوں ڈرامہ دیکھ لیا, کیوں اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرا, قیامت کے دن کیا جواب دوں گا, اللہ ناراض ہو گیا تو تیرا کیا بنے گا, دنیا میں بھی رسوا ہوگا, قبر میں بھی رسوا ہوگا, آخرت میں بھی رسوا ہوگا, تو کتنے دن جیے گا, اگر فلم دیکھتے دیکھتے تو مر جاتا تو تیرا کیا بنتا, تو لوگوں سے چھپ کر گناہ کر رہا تھا, تیرے سامنے ٹی وی چل رہا تھا, اگر تو مر جاتا ٹی وی دیکھتے دیکھتے تو لوگ جب تیرا جنازہ یہ تیری لاش دیکھنے کے لیے آتے اور ان کو جب تیرا یہ راز کھلتا کہ دیکھ ٹی وی دیکھتے دیکھتے مر گیا, کہ ہم تو سمجھتے تھے بڑا نیک آدمی ہے, بڑا پرہیزگار آدمی ہے, بڑا متقی آدمی ہے, تو داڑھی والا تھا, یہ تو مطلب کہ بہت مشہور تھا, سنتوں کی بھی دعوت دیتا تھا, ہائے یہ کیسا آدمی تھا, اللہ اللہ افسوس افسوس, یہ تو فلمیں دیکھ دیکھتے مارا تھا, یہ تو گانے سنتے سنتے مارا تھا. یہ اپنے آپ کو